یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام امہات المؤمنین کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغام ٹی وی آپ کے لیے ایک شاندار نیا پروگرام لے کے آیا ہے، جس کا نام امہات المؤمنین آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں وہ سارے سوالات، وہ سارے جوابات، وہ سارے اشکالات و مغالطات، مختلف قسم کے مختلف طبقات کی طرف سے اعتراضات نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر، آپ کے گھرانے پر اور بالخصوص آپ کی ازواج پر، ان کا بھی جواب ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ معلومات ہیں جو ہماری خواتین کے لیے، ان مثالی خواتین کی زندگی کو، ان کے سیرت و کردار کو، ان کے فضائل کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے، تاکہ اللہ نے جس گھرانے کو ہمارے لیے اسوہ کامل قرار دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، تو آپ کے ساتھ منسلک آپ کی ازواج، آپ کے گھرانہ اور آپ کے گھر کے اندر گزرنے والا وقت اور آپ کی راتیں اور آپ کی تنہائی، یہ ہمارے سامنے آ سکتی ہے اس پروگرام کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ اس میں ہماری کوشش اور محنت جاری ہے، اور ہمارے ساتھ مستقل ہمارے مہمان سے زیادہ ہمارے معلم، ہمارے استاد اور ہمارے مربی جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب، آپ تشریف فرمائے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ سے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا نہایت شکر گزار ہیں پیغام ٹیم کی طرف سے کہ آپ اپنا وقت ہمیں عنایت فرما رہے ہیں بہت ساری مصروفیات کے باوجود۔ سابقہ جو ہماری بحث چل رہی تھی، جو بات چل رہی تھی گزشتہ پروگرام میں تھوڑا سا آپ کو یاد کروانا چاہوں گا، ناظرین کو بھی اور پروفیسر صاحب کو بھی، کہ اس میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کون کون شامل ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی بحث شروع کی جاتی ہے اور بڑی بعض اوقات بعض حوالوں سے تکلیف دہ بحث بھی ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہر آدمی کا، اب میرا گھر جو ہے وہ میری بیوی کے بغیر نامکمل ہے، ایسے ہی آپ کا گھر، کسی کا بھی گھر اس کی بیوی کے بغیر نامکمل ہے۔ لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو ایک خاص ہمارا جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کہ وہ پہلے نمبر پر ہی آپ کی ازواج کو آپ کے گھر سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو کیا کسی گھر کا تصور اس کی بیوی کے بغیر، اس کے گھر کا تصور ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے گھر والوں سے ہی، اپنی اہلیہ سے ہی، اہلیہ کیوں کہتے ہیں ہمارے ہاں؟ اس لیے کہ وہ گھر والی ہوتی ہے، وہ گھر والا سلسلہ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں اسی سے شروع کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب سے سوال بھی یہی ہے کہ آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ جہاں آپ نے بات چھوڑی تھی، میں تھوڑا سا یاد بھی کروا دوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بچوں کو اور ان کے شوہر کو، یعنی اپنے داماد کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے گھر میں جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے کے اسپیشلی بلا کے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس سے ایک سوال جنم لیا، جس سے ازواج مطہرات کے حوالے سے بڑی یہ تکلیف دہ بحث شروع ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج دوبارہ سے وہاں سے ہی شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ قرآن کی بات بھی میں نے وضاحت کی کہ خطاب جو ہے اہل البیت کا وہ ہے ہی ازواج مطہرات کو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات ہم نے کی کہ حضرت سارہ اکیلی تھیں، اہل البیت اس کو کہا گیا ان کو۔ یہی ہے بھی، یہی حقیقت۔ اور کسی بھی گھر میں سب سے بڑا مقام والد کے بعد وہ ماں کا ہوتا ہے، اور ماں کو اگر آپ نگیٹ کر دیں، اس کو نکال دیں، تو گھر کیا ہے؟ باقی رہے گا کیا اس میں؟ اولاد اکیلی گھر والے وہ تو گھر میں شمار ہو جائے، کوئی بیٹی بھی شمار ہو جائے جس نے کسی اور کے گھر چلے جانا ہے، بیٹے شمار ہو جائیں جنہوں نے اپنے گھر بسا لینا ہے، تو اور مانا ہو۔ پھر میں ایک اور سوال ہے، توجہ دلاتا ہوں میں سننے والوں کو اور سننے والی بہنوں کو، کہ یہ جب غصہ آتا ہے ازواج مطہرات پر، اس غصے کی وجوہات بھی ہیں۔ سب سے زیادہ غصہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان کی بیٹیوں پہ ہوتا ہے، اور وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے عرب سے باہر فتوحات شروع کی۔ اور ایران جو ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی فتح مکمل ہو گئی، اگرچہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ دیکھیں کہ وہاں سے جو قیدی گرفتار ہو کے آئے ہیں ان میں کسریٰ کی بیٹی شہربانو ہیں. صحیح. اور حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ شہربانو کس کے سپورٹ کس کا گھر جانا چاہیے تو بڑے گھرانے کی خاتون یہ شہزادی ہے تو ہمارے شہزادے ہی نہیں ہیں بلکہ سیدہ شباب اہل الجنہ بہت بڑا مقام ہے، ان کے گھر میں جانی، حضرت حسین کے گھر میں جانی چاہیے. ان کا یہ تھا، ان کے ہاں کوئی وہ نہیں تھا وہ دو تعصب و دشمنی وغیرہ. لیکن بعض لوگوں کے ہاں وہ نسلی بات اور پرانی اپنی اس بات کے حوالے سے یہ چلتی ہے، تو ان کی وجہ سے ہے. لیکن انہی سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا کہیں گے یہی باتیں جو آپ بعد میں امہات المؤمنین حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت حفصہ کے بارے میں، باقی کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں کہیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہی میرے ذہن میں بھی یہ سوال آپ کی بات کے دوران اٹھ رہا تھا کہ اگر ہم ازواج مطہرات جو بعد میں آپ نے مدینہ میں شادیاں کی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی اور دیگر خواتین سے، تو اگر ان کو ہم اہل بیت میں شامل نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی بھی اس اعزاز سے اس کو بھی خارج کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ان کو اعزاز حاصل ہے تو باقیوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو اس میں شامل نہ کیا جائے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ان کو اعزاز حاصل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا جو مقام تھا وہ سب کو معلوم ہے. اس امت کے اندر ان کا جو مقام ہے وہ تو ساری کائنات میں سب سے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح چنا گیا اس دور میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے لیے تیار ہونا تھا تو وہ ساتھ تھیں، اور اس تیار کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار انہی کا تھا. تو یہ ان کو کیسے آپ کریں گے؟ تو باقی امہات المومنین بھی وہی ہیں. اور پھر ایک اور بات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس امت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو رشتہ اور تعلق ہے ساری امت کا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے، امتی ہونے کی حیثیت سے بھی. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور رشتہ جوڑ دیا ہے، ہم سب کو ایک اعزاز دے دیا ہے. ہم کہتے ہیں نا، دیکھیے آل کا لفظ جو ہے اس میں کون کون شامل ہے؟ وہ اغرقنا آل فرعون، ساری فوج شامل تھی کیونکہ ساتھ دے رہے تھے، سارے شامل تھے، سارے ساتھی شامل تھے. بہت سے مفسرین نے یہ بات کی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد تو اس میں ازواج مطہرات، بنات کی اولاد سارے یہ شامل ہیں، اور بلکہ سارے ساتھ دینے والے اصحاب بھی شامل ہیں، مومنین شامل ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو پکا کیا کن کے ذریعے سے؟ ازواجہ امہاتکم. آپ رسول اللہ کے گھرانے میں شامل ہو گئے کہ نہیں؟ بالکل. جو مومن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہو گئے. ہم بیٹے قرار پائے ماؤں کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی صحیح ہے، ابو داؤد میں ہے کہ انا لکم بمثل الوالد. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بمثل الوالد کہا ہے وہ والد سے کروڑ درجے بڑھ کے. والدین کا تو بہت شفیق ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالا بہت زیادہ. اچھا، یہ ایک لطیف بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے یہ جو ازواج ہے، ازواجہ، یہ بذات خود ایک اس تصریح موجود ہے کہ آپ کی ازواج تین سے زیادہ، کیونکہ عربی میں جیسے جمع کا صیغہ جو ہے وہ دو پہ نہیں ہوتا، ایک پہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ازواجہ کہنے سے ہی مراد، آپ اس کی وضاحت فرمائیے ذرا. ازواجہ کہنے سے مراد یہی ہے کہ جتنی بھی آپ کی عقد زوجیت میں آئیں وہ ساری، اور اس وقت تک جتنی تھیں وہ ساری. اور ازواج میں خدیجہ کے بعد سب سے پہلے نکاح کس سے ہوا ہے؟ حضرت سودا سے. نکاح حضرت عائشہ سے ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہوا ہے. رخصتی حضرت سودا کی پہلے ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے، شادی ہوئی لیکن نکاح پہلے ادھر ہوا. حضرت اس کے بعد حضرت سودا ہے. ٹھیک. ازواج کا تو آغاز اسی طرح ہوتا ہے، جب ازواج کہا گیا ہے تو یہی تو وہ ہیں، بانی مبانی ہیں. اگر کوئی تین بھی مانے تو کم از کم ان دو کو تو ماننا ہی پڑے گا. ماننا پڑے گا، اس کے بغیر تو بات نہیں ہو سکتی. نہیں. پھر اس کے علاوہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ زوج کے لفظ میں ایک اور بات ہے. جی. زوج کا لفظ
ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا میسیج اس میں موجود ہے. یہ جوڑا ہے صحیح. جو ایک دوسرے کے ذریعے مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مقام تھا جس کی وجہ سے، اور یہ مقام ان کو بہت سارے امتحانوں سے گزرنے کے بعد ملا تھا. اور یہ ازواج و امہاتکم کی بات کی گئی ہے، یہ امت کے لیے اعزاز ہے. صحیح. امت کے لیے اعزاز ہے. تو وہ لوگ جو اپنے ماؤں کے بارے میں ایسی بات کہیں، دیکھیے سگی جو مائیں ہیں ہماری، ان کا نکاح کسی نکاح خان نے پڑھایا. ٹھیک ہے. ان کے والد نے، ان کے بھائی نے ان کو اس پہ وکیل بن کے نکاح کیا کرایا ہوگا. یہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ماں قرار دیا ہے. اللہ نے کہا ہے ماں ہے، اللہ کے. یہ ان کا مقام تو وہ ہے. اب جو آدمی کوئی بھی ہو، کسی بھی نقطۂ نظر سے ہو، کسی وجہ سے بھی ہو، وہ یہ کرے کہ اپنی ماؤں سے بڑھ کے جو مائیں ہیں، صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرے اور اعتراض ڈھونڈے اور اس طرح کی بات کہے جو قرآن کے بھی صریح خلاف ہو. بالکل. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا جو تعلق ہے اس سے بھی صریح خلاف ہو. ٹھیک. اور خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں، وہ تو حدیث بڑی صاف ہے ہمارے لیے کہ جب کچھ امہات المومنین نے کہا کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا یہ سلوک امتیازی ہو جاتا ہے کہ جب تحفے آتے ہیں تو لوگ تحفے دینے والے یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی گھر کے جانے کی جب باری ہو تو وہاں تحفے دیتے ہیں. اللہ. تو حضرت فاطمہ سے کہا گیا کہ آپ جا کے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا دیں کہ سب کے برابر ایک جیسا سلوک کرو، کسی کے خلاف امتیازی کوئی تصور نہ ہو. اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن تھا کہ وہ کہتے کہ مجھے تحفے دو اور فلاں شرط پہ دو، تھا، آپ یہ کہہ نہیں سکتے تھے. اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی یقین تھا کہ باقی امہات نے، اگرچہ یہ خواہش ان کے دل میں آئی ہے، لیکن جب میری طرف سے اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو خود بخود ان کے دل سے یہ بات نکل جائے گی. اور نکل گئی. صحیح. وہ نکل گئی. اور پھر تحفے بھی ہر دفعہ چلتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سب کے سارے لیا چاہیے. صحیح. آپ کیسے کہہ سکتے تھے کہ مجھے سب گھروں میں تو یہ کیسے لوگ لے کے آتے تھے؟ کیسے کہہ سکتے تھے؟ صحیح. یہ تو یعنی آپ کی شان کے خلاف تھا. پھر ایک اور بات بھی آپ دیکھ لیں، اپنی دختر کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کو سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کہ بیٹی جس کے ساتھ مجھے بہت محبت ہو، آپ اس سے محبت کرو گی؟ اور بیٹی کا کیا جواب؟ بیٹی کا کیا؟ پھر فاطمہ کا، حضرت فاطمہ جس سے بڑھ کے اپنے باپ سے بیٹی محبت کرنے والی بیٹی روح زمین پہ کیا ان سے، آپ کی بیٹیوں سے بڑھ کے، چاروں بیٹیوں سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور بیٹی اپنے باپ سے ایسی محبت نہیں کر سکتی جس سے ان کو تھی. اس لیے کہ وہ باپ سے بڑھ کے کہیں ہے. صحیح. بہت بہت آگے. تو حضرت فاطمہ نے یہی کہا کہ جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ھذہ فاحبیھا، میری بیٹی میں ان سے محبت کرتا ہوں، عائشہ سے تم بھی محبت کرو ان سے. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں کہ حضرت فاطمہ پہ ان الفاظ کا اثر کیا ہوا ہوگا؟ سبحان اللہ. میں یہ اثر بھی سننا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ وقفے پر جانے سے پہلے یہ سوال بھی چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ یعنی سیدہ فاطمہ کے علاوہ جو باقی بنات ہیں، کیا یہ آیت تطہیر کے موقع پر وہ موجود تھیں، حیات تھیں، یا ان کی کوئی اولاد حیات تھی؟ ان کو بھی ہم اس میں شامل سمجھیں گے. تو انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے امہات المومنین کے ساتھ موجود انشاءاللہ. انتظار فرمائیے، اس لیے کہ بات بڑی اہم پیرائے میں داخل ہے اور بہت اہم اور بہت بڑا مسئلہ انشاءاللہ حل ہونے والا ہے. تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ساتھ. اور وقفے پر جانے سے پہلے ایک سوال میں نے شیخ کے سامنے چھوڑا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ کا، ایک تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دوبارہ سے وہ جواب تھوڑا تفصیل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیگر ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنا وکیل بنا کر بھیجا کہ آپ جا کے کہیے کہ تحائف جو ہیں وہ صرف ایک گھر میں کیوں جاتے ہیں، ہماری طرف بھی آنے چاہیے. تو جو آپ نے جواب دی وہ کافی ہے، لیکن وہ جو جواب نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو دیا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا ایک دفعہ دوہرا دیں ذرا. خوبصورت جواب تھا وہ، اور وہ جواب حضرت فاطمہ سے سوال کیا گیا، جواب سیدھا دینے کی بجائے، یعنی جوابی بھی سوال ہی ہے، جواب میں بھی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ بات دل میں جاگزین ہو جائے. اور فرمایا کہ بیٹی میں جس سے محبت کروں کہ آپ اس سے محبت ہوگی آپ کو. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ تھی حضرت فاطمہ کے دل میں، سب بنات کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کی کسی بیٹی کو اتنی محبت اپنے باپ سے نہیں ہو سکتی. سبحان اور وہ تو کئی محبتیں اکٹھی تھیں، رسول کی حیثیت سے بھی تھی اور والد کی حیثیت سے بھی تھی. تو فطری طور پہ فوری جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی تھا کہ ہاں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی احب ہذہ، میں حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبیھا، تو آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس محبت کے مظاہر بھی ہیں بعد میں. آخری جو وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ، اور دیکھیں حضرت عائشہ کس طرح سے وہ آخری لمحے جو ہیں ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں، بیان فرماتی ہیں. اللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت تھا، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے کہ فاطمہ آئیں. صحیح. اور ساتھ اتنا نہیں کہا کہ آئیں، بلکہ لفظ یہ ہے کہ ان کی چال اور ڈھال دونوں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوئی تھی. اللہ اکبر. چلتی ہوئی ایسے آئیں جیسے اللہ کے رسول چلتے تھے. اللہ اکبر. اس میں ہے وہ اسی کے مطابق. پھر فرمایا کہ آپ کا دستور تھا کہ جب فاطمہ آتی تھیں، کیونکہ آخر میں وہی رہ گئی تھی، تو آپ استقبال باقی بنات میں ہو تو اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، وہ آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، اور کہا کہ اس دفعہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. تو وہ جھکیں، ماتھے پہ بوسہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کوئی بات اللہ کے رسول نے ان کے کان میں کہی تو وہ انہوں نے سر اٹھایا تو رو رہی تھی. اللہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا، اور دوبارہ وہ قریب ہوئیں تو ان کے کان میں کچھ کہا تو پھر سر اٹھایا تو آپ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، خوشی تھی چہرے پہ. تو کہتی ہے میں نے کہا یہ تو قریش ساری کی خواتین میں سے عقل مند ترین خاتون ہے. یہ دیکھیے اپنی بیٹی کے حوالے سے جو محبت ہوتی ہے نا ماں کو، وہی اس طرح ڈسکرائب کرتا ہے کہ چال ڈھال میں آپ کے ساتھ ہیں، سب سے عقل مند ترین خاتون ہے. تو یہ کیا ہوا کہ ایک لمحہ پہلے وہ رونا اور اس کے بعد ایک لمحہ بعد. تو کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، تو حضرت فاطمہ کا جواب دیکھیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں، اس لیے آپ کی دانائی دیکھیے کہ کس طرح کی ہے. حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ حضرت عائشہ کو بڑے ادب سے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہی یہ بات، میں آپ کا راز فاش نہیں کر سکتی، اوپن کرنے والی بات نہیں ہے، نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اچھا اب یہ اسی موقع پہ پوچھا، اسی موقع پہ پوچھا. اب کیا آپ ابھی آپ کی حیات تھے تو آپ نے کہا میں راز فاش نہیں، اگر بتانا ہوگا تو خود بتائیں. اللہ کے نبی بتا دیں گے. یہ نزاکتیں جو ہیں یہ اس خاندان، یہ عظیم لوگ اور دانا ترین لوگ، اللہ کے منتخب کردہ گھرانہ ہر ایک ان میں سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے کچھ دنوں بعد کہ آپ نے کیا فرمایا تھا. اب بات کیسے شروع کرتے ہیں فاطمہ سے اللہ اکبر کہ میں جو میرا آپ پہ حق ہے اس حق کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا کہا تھا. اللہ اکبر. اور وہ حق ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھ رہی ہے کہ مجھے جواب دو. مجھے اب جواب دو. اور اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اب یہ اختیار آ چکا تھا جن کو بات کی تھی ان کے پاس، وہ بیان کرتی ہیں نہ کرتی. تو انہوں نے بتایا کہ ابھی پہلی دفعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ بیٹی اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اور اس سال پہلے بھی فرمایا تھا کہ اس سال جبریل نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا رمضان میں، اور اس وقت نشانی تھی. تو اب دیگر بے شمار نشانیاں ہیں. تو ظاہر ہے
یہ چھوٹا سا صدمہ تو نہیں تھا فراق کا بیٹی کے لیے، اور ایسی بیٹی کے لیے کہ جو جگر کا ٹکڑا ہو اور جو جان دیتی ہوں اپنے والد پہ. صحیح. پھر جب دیکھا کہ روئی ہے تو پھر مجھے اشارہ کیا اور میں نے کان ساتھ لگایا تو فرمایا بیٹی سب سے پہلے آپ ہی مجھے آ کے ملو گی. ان کی وفات کی خبر تھی جس پر وہ مسکرا اٹھیں اس لیے کہ میں اپنے والد سے سب سے پہلے ملاقات کروں گی. مسکرائی اس لیے کہ وہ دیکھیے سب سے پہلے میں جاؤں گی اور زیادہ دور نہیں ہوگا وہ. صحیح. اور میں چلی جاؤں گی ان کے پاس. سبحان اللہ. وہ تو ظاہر ہے کہ مانا حب لکا اللہ حب اللہ لکا ہو، وہ تو خوشی کی ہر طرح سے تھی، اور جانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے رہنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے جا کے. تو یہ تھا، تو یہ تعلقات ہیں صحیح بیٹیوں کے ساتھ. اور حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عائشہ کے تان کرنے والے لوگ اللہ سے خوف کریں کہ جہاں عائشہ اس طرح سے فخر سے اپنی بیٹی کا تعارف کروا رہی ہیں ایک ایک بات سے، اکثر فضائل وہ بیان کر رہی ہیں. اکثر فضائل وہ انہوں نے بیان، حضرت خدیجہ کے، حضرت فاطمہ کے، حضرت عائشہ نے بیان کیے. بالکل ایسے ہی ہے، اور کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے. اکثر فضائل سیدہ خدیجہ کے بھی، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ کے بھی، اور پھر خود بیٹی کے بھی فضائل اکثر جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور کن لفظوں میں بیان کر رہی ہیں. بڑا خوبصورت تذکرہ ہے. کیسا خوبصورت طریق ہے. چلتی بھی اللہ کے رسول کی طرح تھیں، ڈھال بھی گفتگو بھی اللہ کے رسول کی طرح کرتی تھیں. لیکن یہ باتیں کسی نے نہیں کہیں. ٹھیک. اور وہ جو دل کے اندر سے محبت ہوتی ہے اور دل ٹھنڈا ہوتا ہے دیکھ کے، وہ کیفیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان. اور وہ حضرت فاطمہ نے بھی حق پہچانا ہے، وہ بات بتا دی. بالکل صحیح. اور وہ ساری امت کو پتہ چل گئی، ساری امت کو پتہ چلی، اور انہی کے ذریعے پتہ چلی ہے. وہ تو ام المومنین ہے نا، سب کی ماں ہے، ان کے ذریعے سے پہنچی، ان کے ذریعے سے پتہ چلا. اچھا شیخ، میں ایک اور جو بات میں وقفے پر جانے سے پہلے ایک سوال بھی چھوڑ کر گیا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، چونکہ ان کو یہ آیت تطہیر کے حوالے سے جو چادر میں بھی آپ نے انہی کے بچوں کو اور انہی کے شوہر کو آپ نے چادر میں لیا اور ان کے بارے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو کیا اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دیگر بنات ہیں ان میں کوئی حیات تھا یا ان کی کوئی اولاد حیات تھی جن کو شامل کیا جاتا، یا اگر وہاں شامل نہیں کیا تو کیا ہم ان کو شامل سمجھ سکتے ہیں اہل بیت میں؟ دیکھیے بنات میں سے تو تینوں حضرت فاطمہ کے علاوہ وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. پہلے یہ بہت بات کا واقعہ. صحیح. اور امامہ تھیں، سیدہ زینب کی بیٹی، سیدہ زینب کی بیٹی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب بیٹی اور بیٹی کی اولاد کو شامل کیا جا رہا ہے تو وہ خود بخود موجود ہیں، وہ معلوم نہیں اس وقت کہاں تھیں. صحیح. وہ خود بخود شامل سمجھی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے کیا کہا حضرت علی سے؟ وہ وصیت کر کے گئی ان کے ساتھ شادی کرنے کو، ان کے ساتھ شادی کرنے کو، اسی گھرانے میں. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کے نام کن کے ناموں کے ساتھ؟ اپنی بہنوں کے نام پہ، کے نام سے رکھے. زینب ہے، ام کلثوم ہے، ان کے نام پہ رکھے. بالکل صحیح. تو یہ ساری محبتیں ان کی طرف سے آنکھیں بند کر کے خواہ یہ بات کہنا، اور جہاں قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا بنات کی بات، سبحان اللہ. اور ان کی جب سیرت پہ آپ نظر ڈالیں، حضرت سیدہ زینب ہوں یا سیدہ رقیہ ہوں یا سیدہ ام کلثوم ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق دیکھیں. ٹھیک. حضرت عثمان کو روک دیا کہ جہاد میں ایسے ہی شامل ہو جائیں گے، آپ شامل سمجھے جائیں گے، میری بیٹی کی عادت کر رہی ہے، ان کی بیمار پرسی آپ ساتھ رہے. بالکل صحیح. محبتیں دیکھیں آپ. اچھا، ایک اور میں یہاں پہ اسی سے متعلقہ ایک سوال ہے کہ وہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس دلائل یہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ایک ہی تھی، اور آپ کی جو باقی جن کے نام آپ لیتے ہیں ان کو آپ نے باپ بن کر پالا ہے، یہ ربائب تھی، یعنی آپ نے جن خواتین سے شادیاں کی ان کی جو سابقہ شوہروں سے اولاد تھی ان کی بیٹیوں کے نام یہ ام کلثوم اور رقیہ اور زینب ہیں. اس میں کیا کوئی حقیقت ہے، ایسی کوئی بات؟ دیکھیے کوئی گھاڑ کے کوئی بات کہہ دے، سوانے نگاروں نے، سیرت بیان کرنے والوں نے، سب نے تفصیل سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی. آپ نے خود بھی کہا کہ بھئی حضرت خدیجہ سے مجھے محبت ہے، اسی سے تو میری اولاد ہے. اللہ اکبر. اور اس وقت جب یہ کہا مدینے میں تھے، ٹھیک، تو اولاد کون سی؟
جی، اور بیٹیاں تو بیٹے تو پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ 2 تھے یا 3 تھے یا ایک ہی تھا، یہ الگ روایت ہے، بعد کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو تھے نہیں، یہاں فرمایا آپ نے ان کو کہا ہے۔ پھر قرآن نے بنات کیوں کہا؟ بنات کہا، ہاں یہ بہت اہم بات ہے، نص ہے بنات، اور بنات جو ہے وہ لفظی طور پر یہ واضح کر رہا ہے کہ کم از کم 3 سے زیادہ، 2 تو ہو نہیں سکتی، ایک ہوتی تو ایک بنت کہا جاتا، بنتان کہا جاتا۔ قرآن کیوں کنفیوژن پھیلاتا، نعوذ باللہ من ذالک، کیوں ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن تو محکمات ہیں ہمارے لیے تو، اور یہ تو محکمہ آیتوں میں سے، بالکل صحیح، تو اس میں بھی خواہ اپنی طرف سے یہ بات کرنا ٹھیک ہے۔ آپ کو بہت زیادہ محبت ہے حضرت فاطمہ، اور پھر انہی آیات میں جہاں پہ آپ کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، انہی میں وَرَبَائِبُكُمْ بھی الگ سے کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنات اور ربائب میں فرق تو خود اللہ کی کتاب نے، نص نے کر دیا ہے، یہ کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے اگر پیار ہے تو حضرت فاطمہ کو بھی تکلیف پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بہنوں کے وجود سے انکار کرنا، جو باپ اور ماں کی دونوں کی طرف سے تھی، جن کے ساتھ وہ اتنی قریب تھی، جن کے نام لے لیے اپنی بچوں کے لیے، انہی کے ناموں پہ نام رکھا، انہی کے ناموں پہ ان نام کو رکھا، کیوں تکلیف پہنچانی ہے؟ بالکل صحیح، حضرت فاطمہ کے لیے بھی تکلیف دہ بات ہوگی۔ اچھا شیخ، یہ ایک اور تھی ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، چونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم دوسری شادی یا تیسری چوتھی تب کرو جو تم عدل کرو، تو اور ساتھ ہی ساتھ اور عدل میں جیسے آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ عدل سے مراد نان و نفقہ ہے، وقت ہے، سہولیات ہیں، جو ان کی بنیادی توجہ ہے، لیکن عدل میں محبت کو آپ کبھی نہیں لا سکتے، چونکہ یہ محبت آپ کا اپنے دل پر اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے خود بھی بیان فرما دیا کہ میرا جو جھکاؤ ہے، وہ جو دل کا جھکاؤ ہے، اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ باقی جو سہولیات، اخراجات جو ہیں ازواج مطہرات کے، تو اس میں کیا ترتیب ہوتی تھی آپ کی؟ اس میں بھی کوئی ایسا کوئی خاص کرینہ تھا؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سب کو بڑا خوبصورت حق مہر دیا ہے۔ عام طور پہ اس وقت 4 اوقیہ کے قریب حق مہر تھا، ایک نارمل، اور یہ بڑا سمجھا جاتا تھا، تو آپ نے اپنی ازواج کو 12.5 اوقیہ دیے۔ اللہ اکبر، تو اوقیہ کافی بڑا ہے، چاندی کے ہو، بعض روایات میں تو سونے کے بھی ہیں، سونے کا بھی ہے۔ حضرت خدیجہ کے حوالے سے 2 روایات آتی ہیں۔ حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب نے جو خطبہ دیا ہے نکاح کا، اس میں یہ روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میرے مال میں سے 20 اونٹنیاں بطور مہر دی ہیں میرے بھتیجے نے۔ اللہ اکبر، 20 اونٹنیاں، 10 اونٹ ایک جان کی قیمت ہے، بعد میں وہ بھی پہلے نہیں تھی، اس سے بھی کم تھی، اللہ کے رسول نے بڑھا کے 10 اونٹ کر دیا اور 20 اونٹنیاں دی ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان کی حق مہر 12.5 اوقیہ تھی سونا، ٹھیک، تو وہ یہ کی قیمت تھی، اور یہ بڑا حق مہر تھا، آپ نے دیا ہے، سب کو اعزاز بخشا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا بعد میں خلفائے راشدین ہوں، صحیح، جو بھی حق تھا ان کے ہاں پہنچایا جاتا تھا، امہات المومنین کے ہاں سب کو برابر تھا، برابر کا ملتا تھا، برابر کا ملتا تھا، اس میں کوئی کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے، فوقیت حاصل نہیں تھی، ٹھیک۔ اور ویسے بھی اللہ نے بھی تو یہی کہا ہے نا، ازواج ساری کو کہا ہے امہات کو، جو مرتبہ اس نے دیا ہے، اعزاز، مرتبہ، فضیلت سب کی برابر، ہر چیز برابر ہے، وہ بھی سارا اسی طرح تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا کی نعمتوں کو بانٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صحیح، یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت عمر نے جب دیکھ کے روئے کہ بھی آپ اوپر ہیں، اپنے لیٹے ہوئے اور چٹائی کے نشان جو ہے آپ کے بدن اتھر پہ سخت ہو چکے ہیں، تو آپ روئے ہیں اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا ما یبکی کا یا عمر، کس بات پہ رو رہے ہیں آپ، کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے بادشاہ دیکھیے کتنے عیش میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ یہ کہا کہ ان کو جو ملنی تھی نعمتیں وہ یہی ہیں، وہ یہی کی ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو پسند نہیں، بلکہ آپ کی تو وہ دعا ہے بڑی معروف کہ مجھے اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین،
تو آپ تو مسکینی خود مانگتے رہے. بلکہ آپ آگے چلیں ذرا. گئے ہیں آپ، تشریف لے گئے ہیں مدینہ. صحیح. مال کے حوالے سے یہ پیشکش ہوتی ہے. فرشتہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں، اب بڑے اخراجات ہیں، آپ کے گھر کے بھی ہیں، آپ کی ضرورتیں بھی ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں. صحیح. اب چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونے کو بنا دیا. اللہ اکبر. اب وہ بن گیا ویسے. اب وہ بن گیا ہے، پتہ چلا ہے کہ وہاں سے اب سونا نکالا جاتا ہے. اللہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ کمال ہے، آپ نے اس کو جواب ہی نہیں دیا اور سیدھا اللہ کی طرف مخاطب کر کے فرمایا لا یا رب، میرے پروردگار نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اشبع یومن و اجوع یومن، اللہ اکبر. کہ میری زندگی تو ایسی ہونی چاہیے کہ ایک دن میں سیر ہو کے کھاؤں تو دوسرا دن فاقے کا گزرے. فاقے کا دن. فَأَمَّا الَّذِي أَشْبَعُ فِيهِ فَأَحْمَدُكَ وَأُثْنِي عَلَيْكَ وَأَشْكُرُكَ، جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اس دن تیری حمد کہوں، تیری ثنا کہوں، تیرا شکر ادا کروں. اور وَأَمَّا الَّذِي أَجُوعُ فِيهِ فَأَسْأَلُكَ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ. اللہ. عبادت کے دونوں رنگ ہیں یہ. اللہ. اس دن میں تم سے مانگوں، مانگنا عبادت ہے اللہ سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ کیوں نہیں مانگتا مجھ سے. اللہ. اللہ. فَأَمَّا الَّذِي أَجُوعُ فِيهِ، جس دن میں بھوکا رہوں اس دن تجھ سے مانگوں، وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ، اور گر گراؤں تیرے ساتھ. اللہ. یہ آپ کی زندگی اور اس دنیا کی نعمتوں میں کیا رکھا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کم نہیں تھی کبھی بھی. ٹھیک. کبھی بھی کم نہیں تھی. آپ نے بہت بڑی بڑی حق مار بھی دی. صحیح ہے. جہاد میں پہلے تو جنگوں میں یہ ہوتا تھا جو آدھے سے زیادہ مال غنیمت سردار کا ہوتا تھا اور اس کے بعد باقی بانٹا جاتا تھا. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا اور کہا کہ جو لڑکے حاصل ہوگا اس میں سے خمس ہوگا آپ کا، 5واں حصہ ہوگا. لیکن اس کو بھی کیا کہا وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اس میں بھی ترتیب بیان فرمائی. الْقُرْبَى وَكَذَا وَكَذَا. آپ کا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اللہ کی نعمتیں گنوائی ہیں، جب صحابہ کی یہ بات سنتے ہوئے تشریف لائے ہیں، مسلم کی بھی روایت ہے، صحیح روایتیں ہیں کہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، سبحان اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، سبحان اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. تو اللہ کے رسول یہ سنتے ہوئے آئے تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ حبیب اللہ ہے. ہاں روح اللہ ہے. وَأَنَا حبیب اللہ ولا فخرا. اللہ. حبیب کے لفظ کے دونوں معنی ہیں، وہ جو بہت زیادہ محبت کرے کسی سے اور وہ جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. تو میں اللہ کا حبیب ہوں، اس سے محبت کرنے والا بھی میں سب سے بڑھ کے ہوں اور اس کو بھی محبت مجھ سے زیادہ ہے. اور پھر اسی میں فخر میں بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا وَجُعِلَ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اور اس میں کہا گیا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، میرے ہاں یہ کتنا خوبصورت یہ دنیا میں کہا جاتا ہے فلاں فاتح ہے جی. تو آپ کا رزق بھی اسی فتوحات کے ساتھ وابستہ کیا گیا. لیکن قربان جاؤں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے پہ آپ فتح خیبر ہوتی ہے، صحیح، بہت بڑا حصہ آپ کو ملتا ہے. امہات المومنین وہ حصہ جو ہے وہ آپ نے اپنے نام بھی نہیں رکھا، وقف کر دیا امت کے لیے، امہات المومنین کے لیے اس میں سے ایک خاص حصہ جس پر ہم بات کریں گے. اچھا شیخ، تھوڑی سی ہم مہلت چاہیں گے آپ سے کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور دوبارہ اسی سوال سے آپ کے پاس آتے ہیں کہ وسائل کبھی کم نہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ہاں ان کی تقسیم اور ترسیل اور جو آپ کی آمدن کے جو ذرائع تھے ان پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. پروگرام امہات المومنین آپ دیکھ رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن. اور وقفے پر جانے سے پہلے میں جو پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسائل کبھی کم نہ تھے، یعنی آپ کو یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھ دیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو 5 فضیلتیں یا بعض احادیث میں 6 فضیلتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ دیگر انبیاء پر مجھے یہ فضائل حاصل ہیں، ان میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے لیے غنائم کو، غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے.
اسی طرح خیبر کی جو زمین آپ کے حصے میں آئی، خود اس کو آپ نے امت کے نام کر دیا، اور اس میں سے خاص حصہ جو باغ فدق کا آپ نے اپنے لیے مخصوص کیا، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے، اور پھر اس کے بارے میں جو مختلف باتیں ہیں وہ ہم جانتے ہیں پروفیسر صاحب سے۔ تو آپ جو بات ارشاد فرما رہے تھے کہ وسائل تو کبھی کم نہ تھے، اور ان کی ترسیل اور تقسیم نہ صرف یہ کہ بلکہ ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ جو خمس کا مال ہے یا مال فے ہے، اس میں بھی آپ جس طرح سے قرابت داروں پہ، رشتہ داروں پہ، مساکین پہ، مسافروں پہ خرچ کرتے ہیں، تو وسائل کی کمیابی نہ تھی بلکہ ان کی تقسیم۔ آپ نے وہ جو بات شروع میں فرمائی کہ آپ چاہتے تھے کہ ہم بلکہ آپ کی وہ دعا بھی بڑی معروف ہے جس میں آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میں تو آل محمد کے لیے بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ وہ بس پیٹ ان کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سلسلہ جو چلتا رہے، یعنی قوت آل محمد کے الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں، تو اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیے۔ یا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو رہبانیت کی بات پیغام لے کے آئے ہیں، بالکل صحیح، اس لیے آپ نے پورے گھر بسائے، ان پہ خرچ کیا، ولیمے کیے، حق مہر دیا، گھر کے اخراجات چلائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھانا چاہتے ہیں اس امت کو کہ اصل توجہ تمہاری آخرت کی نعمتوں کی طرف نہیں چاہیے، کیونکہ جو آدمی اس دنیا کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اسی کی نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے ہاں غفلت ضرور ہوتی ہے آخرت سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی وسائل تھے، آپ دیکھیں کہ خرچ کہاں کیے، جیسے آپ نے خود بتایا کہ آپ نے مساکین پر، صحیح، ضرورت مندوں پہ، یتامہ پہ، مسافروں پہ، جن کے پاس نہیں ہوتا تھا ان کے لیے آپ نے ان پہ خرچ کیا۔ یعنی اپنی ذات پہ خرچ کرنے سے زیادہ لذت ملتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ، اور یہی تربیت آپ کے گھر میں بھی جا رہی ہے، اور آپ کے ازواج بھی آپ کی وفات کے بعد بھی انہی چیزوں پہ زیادہ خرچ کرتی ہیں، چیزوں پہ کرتی ہیں، اپنے پاس رکھتی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بھی تو آیا ہے نا حدیث میں کہ کان اجود الناس، اللہ، ساری دنیا میں سب سے بڑھ کے سخی آپ تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو پھر تو ہوا جو تیز چلنے والی اس سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے، جیسے وہ ہر کسی کے یہاں پہنچ جاتے، اور آخری عشرے میں تو گھر والوں کو بھی اس میں شامل کر دیتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ قربانی فرماتے ہیں تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں قربانی کی ہے تو 8 مینڈے آئے ہیں اور ان کو خرچ کیا، ان کو 4 آئے ہیں تو ان کو کیسے کہ اللہم تقبل ھذا من محمد، یہ آل محمد کی طرف سے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کی طرف سے وہ بھی قربانی دینے والوں میں شامل ہو جائیں، صحیح، وہاں اتنے سے خرچ کیے۔ اور پھر آخری دیکھیں حج، حضرت جی کو بھیجا یمن سے لاؤ، اور اس میں زیادہ اونٹ تھے، 100 قربانیاں۔ اللہ، خرچ یہاں کرنے میں مزہ ہے، یہ لذتیں ہیں اصل، اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور امت کو اسی کی تربیت تھی، اسی سے آشنا کروایا۔ تو اپنے گھروں کو اگر آپ عشرت قدا بنا دیں تو پھر اللہ کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے تھے کہ اصل لذتیں ان کی تھیں ہی روحانی، مقصود کچھ اور تھا، وہ جو بات ہے لذتیں بھی انہی کی روحانی ہی سب سے زیادہ، اس سے بڑی لذت یہ جو آیات تخییر ہیں، یہ ہمارے سامنے اس بات کو کھول رہی ہیں کہ خواتین نے، جب آپ کے ازواج نے، آپ کی بیویوں نے آپ سے آ کے زیب و زینت کا مطالبہ کیا ہے تو ان کو کیا جواب، اور کتنا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سخت جواب تھا۔ تھوڑا سا بلکہ میں ذرا سا اس میں یہ ایک نقطہ نظر الگ سے عرض کروں گا کہ مطالبہ تو تھا کہ خرچ کھلا ہو، لیکن قرآن نے یہی کہا ہے کہ یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے خواتین کی، اس وقت مطالبہ جو ہے یہی ہے کھلا خرچ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نمونہ ہے، اور اکثریت تو غریب لوگوں کی تھی اس وقت، اور رہے گی۔ آپ کا نمونہ اگر ایک امیرانہ زندگی کا ہوتا تو غریب کیا کرتا بیچارہ، اللہ امت والا، وہ کس کو اپنا اسوہ حسنہ بناتا؟ آپ نے امیروں کے لیے بھی اسوہ دیا ہے کہ امیر ہو تو اس طرح سے خرچ کرے، یوں اپنا گھر چلائے، اور غریب بن کے رہے ہیں تاکہ غریبوں کو یہ خبر ملے اس بات کی کہ اس طرح سے خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے، وہاں ہیں سب۔ اور نمبر 2، پھر ان کے ساتھ آپ نے ان کے دل کو وہ کرنا تھا اور راحت پہنچانی تھی، تو کہا بھی یہی جو آپ دعا کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے مسکین کی حیثیت سے زندہ رکھ، مسکینوں کے زمرے میں کے ساتھ ہی وفات دے، اور مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھا۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں یہ بھی بتایا آپ نے کہ مسکین جو فیصلہ ہو جائے گا جنت میں جانے تو چلے جائیں گے،
اور جو پیسے والے ہیں وہ کھڑے ہو کے باہر حساب دیں گے. اور یہی بات سن کے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لے لو، یہ اتنا بڑا قافلہ جو ہے کہ جو اس کا آخری حصہ جو ہے وہ شام میں سے اٹھ رہا ہے اور پہلا مدینے پہنچ گیا، یہ لے لو. مجھے اگر جنت کے باہر انتظار کرنا ہے 70 سال اتنی تو عمر ہوتی ہے تو لے لو. اللہ یہ سکھایا ہے نا، یہ سکھانا مقصود تھا. صحیح. اور صرف سیکھنے والوں نے ٹھیک سیکھا ہے، ٹھیک. سیکھنے والوں نے کیسا خوبصورت سیکھا ہے. قرآن نے بھی ہماری معزز ماؤں کو یہی کہا کہ اگر تمہیں، اور یہ دیکھیے بڑی شاندار دو چیزیں، اب قدرتی اور فطری طور پر ازواج مطہرات نبی پاک سے محبت کرتی ہیں اور آپ کے اوپر تو وہ ساری دنیا قربان کر دیں، تو ان کو مقابلے میں بھی پیش کیا گیا کہ اگر آپ زینت دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو یہ لے لیں، لیکن یہاں نہیں رہنا پڑے گا پھر. اور دوسری طرف اللہ اس کا رسول اللہ اور اس کے رسول کو چنتی ہیں، تو ظاہر ہے ان کا. اور وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس پہ کیا مشورہ کروں اپنے والد سے، کیوں کروں، یہی وہ بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک بات کہی کہ میں نے جو جواب دیا ہے یا رسول اللہ یہ اوروں کو نہ بتائیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، تاکہ ہر ایک کوئی اپنا اپنا امتحان دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نے پوچھا تو بتاؤں گا، میں چھپانے والا نہیں ہے، لیکن سب نے وہی جواب دیا. تبھی تو اللہ نے کہا کہ اب یہی ہے اور نہیں ہے، ان کے علاوہ دوسری نہیں آ سکتی، آپ تبدیل بھی نہیں کر سکتے. وہ سارے امتحان سے نکل چکی تھی اور اس میں پاس ہو گئی تھی. ٹھیک. یہی دستور ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کب امام الناس بنایا ہے؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اور بہت مشکل تھا وہ امتحان، اپنے بیٹے کی قربانی میں تھی. جب یہ پورے اتر گئے قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ. تو یہ ملتا ہے اسی طرح سے. تو وہاں سے بھی یہی ہمیں. اور پھر یہاں جو شیخ جو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی پاک اسلام کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اور وہ بتا رہی ہیں کہ 2 مہینے یا 2 چاند طلوع ہو جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اس کا مطلب یہ اختیار کی بات ہے کہ یہ کوئی وسائل کی کامیابی کا معاملہ نہ تھا. بالکل یہ نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے بعد حضرت معاویہ بھیجتے ہیں، عبداللہ بن زبیر بھیجتے ہیں، حضرت عائشہ کے گھر وہ اتنا کچھ بھیجتے ہیں، بہت بڑا مال بھیجتے ہیں، اور وہ شام تک اس طرح بانٹتی ہیں اپنے بچوں میں. امت کون ہے؟ سبحان اللہ. وہ ہے نا. تو اپنے بچوں میں اس طرح بانٹتی ہیں کہ افطار کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا. ٹھیک ٹھیک. تو یہی دکھانا مقصود تھا کہ آج ایک دفعہ خیال آیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی تربیت کیسے کرتی اور کیسا بنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہمیشہ اسی انداز میں زندگی گزاری ہے، اسی مادی معیار کو سامنے رکھا ہے اسی طرح، اور اس میں جو روحانی لذتیں ان کا کوئی جواب نہیں. اچھا شیخ، میں وہ جو بات آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے ہاں بھی وہ خاتون آئیڈیل سمجھی جاتی ہے جو اپنے شوہر کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج تو اس معاملے میں بہت ہی آگے ہیں، یعنی آپ خرچ کرنے والے ہیں تو وہ بھی خرچ کرنے والیاں ہیں. تو جہاں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اعتبار سے، تو وہاں یہ جو کم وسائل ہیں یا وسائل ہونے کے باوجود خرچ زیادہ باہر کیا جاتا ہے اور گھرانہ جو ہے وہ تنگ دستی میں رہتا ہے. تو اس پر آپ ارشاد فرمائیے کہ مزاج کے حوالے سے جو خواتین تھیں آپ کے ساتھ ازواج مطہرات، یہ کتنی مطابقت رکھتی تھی؟ وہ اس طرح متاثر ہوئیں، اتنی زیادہ ہوئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ انہوں نے وہی طریقہ کار رکھا اپنا زندگی کا، جیسے آپ اپنے گھر کو چلاتے تھے اپنی زندگی میں. سبحان اسی طرح کہ بھئی اپنے آپ پہ کم خرچ کرنا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے، یہ فطری چیز ہے. اگر روحانی لذتوں کی فراوانی ہو صحیح ہے تو اس کے مقابلے میں مادی لذتیں کچھ لگتی نہیں ہیں، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ نظر سے گر جاتی ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اسی مرحلے پہ پہنچ گئیں ٹھیک کہ ان کو کچھ نہیں. اور پھر آپ یہ بھی اندازہ لگا کے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روحانی لذتیں ان کو سکھائی ہیں، اور جو ان رسول اللہ کی وجہ سے ان کو ملتی ہیں، وہ تھی کتنی بڑی تھیں، کیسی عظیم تھی، ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوتی. اور آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ زندگی جو ہے اس میں پورا اہتمام اسی دنیا کی چیزوں کے حوالے سے ہو جائے. ٹھیک. یہ ان کے پروٹوکول، ان کے منصب کے بھی مطابق نہیں تھا. اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے آگے. بالکل صحیح. تو ساتھ ہونا ہے تو پھر ادھر ہی نظر ہونی چاہیے. بلکہ آپ وہ جو ایک موقع پہ آپ نے ایک گھر میں آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا کہ ان حجرات والیوں کو کوئی جگا دے.
مطلب وہاں تو مزاج ہی یہ ہے کہ راتوں کو جاگا جائے، دن کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے، اور کم ترین وسائل پر بھی رضامندی اور جو تشکر کے جذبات ہیں وہ غالب رہیں۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رنگ انداز تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ سبق ہے جو انہوں نے خود حاصل کیا، امت کو بھی پہنچایا، اسی پہ عمل بھی کیا۔ فرمایا کہ ہم جب مطلب مدینہ میں تھے تو اس وقت مدینہ میں جو سب سے کم قیمت کھجور ہوتی تھی وہی ہمارے گھروں میں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب خیبر فتح ہو گیا اور اچھی کھجور ہمارے گھروں میں آنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا سفر اختیار فرما لیا، آپ نے اس دنیا کو ہی چھوڑ دیا اور وہاں اس کو اختیار کر لیا۔ تو یہ سیکھ لیا انہوں نے، اور ساری زندگی حضرت عائشہ کی بھی اسی کی شہادت دیتی ہے عملی طور پہ کہ ساری روحانی لذتوں کی فراوانی جب ہو تو اس میں اس کے بعد ان چیزوں کی حیثیت بھی نہیں رہتی، اور نہیں تھی۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں بھی جب تھے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ایسا طریقہ تھا، اتنا کھلا ہاتھ تھا، اتنا بڑا تھا۔ ایک آپ آدمی سے زیادہ کوئی دینے والا ہی نہیں تھا۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، خطبہ جاری ہے، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بھوکے مر گئے ہم، ہاں جی، تو وہ نہیں ہے، کچھ نہ کھانے کو ہے نہ پینے کا، ہاتھ پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اسے لے گئے باہر، اور ایک پوری وادی بھری ہوئی تھی جانوروں سے، اور کہا یہ ساری لے جاؤ۔ اور پھر وہ گیا تو اس نے کیا کہا، جا کے اعلان کیا گھر میں کہ لوگوں، میں اس ہستی کو دیکھ کے آیا ہوں کہ جو ایسی سخاوت کرتا ہے وہ شخص، وہ ہستی کہ اس جیسی کوئی سخاوت نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت اور قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، اور میں آپ کا اس پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کے وقت دینے پر بھی، اور آپ کی یہ جو تعلیمات ہیں، جس طرح سے آپ خوبصورت انداز سے ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت ایسے گوشے اور ایسے پہلو سکھا دیتے ہیں جو ہماری نظر میں بالکل بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور آج کی خاص طور پہ نشست کا جو میں سمجھتا ہوں، جو مجھے سبق حاصل ہوا ہے کہ یہ گھرانہ ماڈل تھا، آئیڈیل تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی پوری کائنات کی بیویوں کے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہیں، اور سب سے بڑا جو میں سبق آج محسوس کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی اہلیہ نے، کسی بھی آپ کی بیگم نے، بیوی نے مشکل ترین حالات میں، مصائب سے جو یوں سمجھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھرپور ماحول تھا، مشکل ہی مشکل تھی، اس کے باوجود بھی کسی نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ نہیں کیا۔ یعنی یہ ہماری خواتین کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ بھی اپنے شوہروں کا شکوہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ان دو بڑی وجوہات میں سے ہے جن وجوہات کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ اس میں ایک بات اپنے شوہر کا شکوہ کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی ہماری مائیں اس معاملے میں بہت ہی آئیڈیل کردار والی ہیں کہ مشکل ترین وقت میں، جہاں وہ خود کہتی ہیں کہ دو چاند نکل آتے ہیں اور ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا، لیکن کوئی شکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، ہماری بیٹیوں، بہنوں، ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہماری ماؤں کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ اور مختلف قسم کے سوالوں کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں، یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔